آدمی جو کچھ پڑھے سمجھ کر پڑھے، اس کو پتہ تو چلے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ان کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہ علاقے تھے جس میں باقاعدہ لوگوں نے دیکھا ہے، مجالس کراتے ہیں ماشاءاللہ، کھاتے بھی خود ہیں اور خرچ بھی خود اپنے اوپر کرتے ہیں، کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں نہ کسی دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ 23ویں سورت جب آئی ہے، یہ وہ سورت تھی جس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے حبیب تمغہ ملا ان کو کہ آپ تو بولتے ہی نہیں سوائے اللہ کی وحی کے، اللہ کی وحی جو ہو اسی کے مطابق آپ کام کرتے ہیں، آپ تو بولتے ہی نہیں۔ اور اس میں پھر سب کچھ کہا گیا، کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ کتنا بڑا عظیم کلمہ کہا گیا ہے کہ وحی کی اپنے عبد خاص کی طرف جو وحی کی۔ اب وہ کیا وحی تھی کیا نہیں تھی آپ تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، باقاعدہ نعرے وغیرہ بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اور یہ سورت اتنی عظیم ہے، اس کی لے ایسی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو پڑھنا شروع کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ لوگ اتنے مدہوش ہو گئے کہ جب آخر سورت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر سجدہ کیا، اور یہ سجدہ واجب ہے، تمام کفار نے بھی زمین پر سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ بعد میں سوچتے رہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایسی بہترین صورت ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی جو کچھ پڑھے سمجھ کر پڑھے، جو کچھ پڑھے غور و فکر کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے استاد کو چاہیے وہ سمجھائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے، تاکہ اس کی تہ تک نہیں کچھ نہ کچھ تو پہنچنے کی کوشش کرے، اس کو پتہ تو چلے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم زیادہ تر رٹا لگاتے ہیں کہ ایک چیز پڑھ لی، کبھی سوچے ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام گہرائی تک ہمارے اندر نہیں گیا۔ نماز روزہ وغیرہ ہو گیا، کچھ لوگ خمس و زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ جا کے حج بھی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ جاتے ہیں جو سالانہ آپ کے حج کرتے ہیں؟ 21 کروڑ کی آبادی میں کیا آپ کا 1 کروڑ جاتا ہے حج کے لیے؟ 1 لاکھ بھی آپ کے نہیں جاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت کم ہم کام کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کی طرف ہماری توجہ مکمل طور پر جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اور 25ویں سورت جب آئی ہے جس کو آپ نماز میں بھی عام طور پر پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز فرمائی ہے جو بعد میں ہونی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ امر نازل ہوتا ہے۔ جب تک رسول اعظم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا امر ان تک نازل ہوتا رہا، پھر مولا علی آ گئے، اللہ کا امر ان پر۔ آج کسی کے پاس کوئی امام نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا امر نازل ہو سکے۔ آپ کے امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف موجود ہیں، تو اشارہ دے دیا گیا کہ آپ یہ سلسلہ آپ کا ہی چلتا رہے گا اور کسی اور کا نہیں چل سکے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں آغا خانی ہیں، بہرے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو امام بھی نہیں کہتے، کچھ اور کہتے ہیں، کوئی آغا خان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ امامت کا سلسلہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، اس سسٹم کو صرف آپ مانتے ہیں۔ پہلے امام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ سید الاولیاء مولا کائنات ہیں، اور خاتم الاولیاء امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رفتہ رفتہ اپنے حبیب کو بتاتا رہا، ان کی عظمت کا بھی اظہار کرتا رہا، ذکر ہوتا رہا۔ جب 37ویں سورت آئی ہے نزول کے لحاظ سے، اس میں شق قمر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے مکہ میں،
کہ دیکھو ان کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، اور یہ دیکھنے والے بھی آپ کے سرندیپ کے علاقے، مالدیپ کے علاقے تھے جس میں باقاعدہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ پھر جس وقت 39 آئی، 39ویں صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب کہہ دو میں صرف مسلمانوں کے لیے رسول بن کر نہیں آیا، میں انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، قیامت تک جو انسان ہوگے ان کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں۔ آج کل ماں کی پیٹوں میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی میں رسول بن کر آیا ہوں۔ میری رسالت عمومی ہے، وہ سب کے لیے ہے، صرف اس کے لیے نہیں جو کلمہ گو ہوگا۔ لیکن کیا مسلمانوں ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ اس رسالت کو بڑھایا جائے؟ ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ کسی کو مسلمان بنایا جائے؟ ہم نے کبھی کوشش کی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لے آئیں؟ نہیں، ہم تو بالکل مجالس کراتے ہیں ماشاءاللہ، محبت اہل بیت ہے، لیکن اپنی حد تک، کسی اور کی حد تک نہیں۔ محبت اہل بیت ہے، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کھاتے بھی خود ہیں اور خرچ بھی خود اپنے اوپر کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں کرتے، نہ کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں، نہ کسی دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نام سنے، نہ ان کے کسی عالم دین کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ البتہ ابھی سال میں شروع کیا ہے ہمارے پیر صاحب نے کہ 17 ربیع الاول کو ایک آدمی کو بلا لاتے ہیں خاموشی سے، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون ہے کون نہیں، کتنا پڑھا ہوا ہے کتنا نہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور وہاں یہاں آئے تو پڑھ کر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ بندگان خدا اٹھو، سمجھدار بنو، سمجھدار بنو، مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، غیروں کو بلاؤ، غیر مسلموں کو بلاؤ، وہ آئیں۔ اگر آپ کے یہاں آ کے تبرک کھا جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا تبرک ویسے ہی کافی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، پھر تقسیم کرتے رہتے ہیں، آدمی تھوڑے ہوتے ہیں، تبرک زیادہ پک جاتا ہے، تو وہی اگر لوگ کھا جائیں گے، یہ آپ کا اسلام پھیلا ہے، یہ شیعت پھیلی ہے، یہ محبت اہل بیت۔ قزلباز خاندان کے ہاں علاقہ نواب صاحب میں سینکڑوں لوگ آ کے رہتے تھے باقاعدہ، وہ ان کو تانبے کے برتن دیتے تھے جن میں اہل بیت کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اجازت تھی کہ آپ لے جاؤ، جب کبھی تو بیمار ہوتا تو کہتے تھے کہ اس میں پانی ڈال کے پیو، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ ٹھیک بھی ہوتے تھے۔ اس سے آپ کی محبت اہل بیت پھیلی ہے۔ آپ بھی تو کچھ کریں، خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی ذات تک نہیں، اس کو پھیلائیں۔